بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 1443 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بات سمجھائی. اوپر جتنی حدیثیں آئی ہیں کہ سیلفش آدمی کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، یہ ساری باتیں گزر چکی. اب یہاں مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مثل البخیل والمنفق، کنجوس، بخیل، اسٹنجی اور خرچ کرنے والے، دینے والے اور جنرس آدمی کی مثال کیسی ہے؟ کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید، جیسے دو لوگ ہیں اور ان دونوں کے اوپر لوہے کی زرہیں ہیں. لوہے کا کپڑا پہلے جنگوں میں پہن کر کے جاتے تھے. کہاں سے کہاں تک ہے؟ من صدیہما الی تراقیہما، سینے سے لے کر کے یہاں تک. ترقوہ کہتے ہیں یہ جو ہڈی ہے دونوں طرف یہاں تک. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا صَبْغَةً، جب خرچ کرنے والا دیتا ہے کسی بھی شکل میں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیلتا جاتا ہے. وہ کپڑا جو یہاں سے یہاں تک ہے وہ پھیلتا ہے. علی جلدہ، اس کے پورے جسم پر، چمڑوں پر. حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کے یہ جو پورے فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے سب چھپ جاتے ہیں. اور اس کے جب چلتا ہے وہ کپڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے زمین پر بھی گھسٹتا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوہے کا جو لباس ہے، جو ڈریس ہے، اس کے پورے باڈی کو کیا کرتا ہے؟ کور کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ، اور بخیل، کنجوس آدمی، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، جب وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے جو حلقے، حلقہ مطلب کہتے ہیں جیسے ایک کڑی ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں چین ہوتا ہے نا، زنجیر، تو چین میں ایک کے بعد ایک جڑے رہتے ہیں نا، ان کو حلقہ بولتے ہیں. تو وہ ہر حلقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ چپک جاتا ہے. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وہ اس کو چاہتا ہے کہ تھوڑا بڑا کرے، بڑھائے، لیکن وہ بڑا نہیں ہوتا. کہاں تک رہ جاتا ہے؟ یہاں سے یہاں تک. اب بتائیے یہ مثال سے کیا سمجھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نمبر 1، جو خرچ کرنے والے کی مثال دی ہے کہ جس طرح سے یہ لوہے کا کپڑا بڑھ کر کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، کور اپ کر لیتا ہے، اسی طرح سے جو انسان اللہ کے لیے دوسروں کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اسی طرح حفاظت اور پروٹیکشن کرتا ہے جس طرح لوہے کا کپڑا اور ڈریس ایک انسان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت اور پروٹیکشن کرتا ہے. اور دوسری چیز، جس طرح سے یہ لوہے کا کپڑا اتنا ہے اور بڑھ کر کے پورا جسم کور اپ کر لیا، اسی طرح سے اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں، اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ اسی طرح برکت دیتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جبکہ بخیل کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے
نہ اس کے مال کی، نہ اس کے بچوں کی. اور جب پروٹیکشن اللہ کی طرف سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں ان کے مال اکثر برباد ہو جاتے ہیں. ادھر ڈوب گیا، ادھر چھین لیا، ادھر کچھ ہو گیا. اور بچے ان کے عام طور سے نکمے اور نالائق ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں اردو میں ایک کہاوت ہے، بولا جاتا ہے بخیل کا مال اس کا دشمن لے لیتا ہے. بخیل کے مال کا وارث جو ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اور واقعی یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہاں تک ہو سکے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب کرے.